اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ ہم آج کے سیشن میں سود کے متعلق احکامات، سود ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، پھر تجارت کیا ہوتی ہے، اس چیز کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ الحمدللہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ دین اسلام ہماری زندگیوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر اس کا تعلق عبادات سے ہو تو تب بھی دین اسلام ہمیں مکمل رہنمائی عطا کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق ہماری معاملات سے ہو تب بھی دین اسلام ہمیں مکمل رہنمائی عطا کرتا ہے، ہماری معاشرت سے ہو، ہمارے گھر کی زندگی سے ہو، ہماری بازار کی زندگی سے ہو۔ دین اسلام کے اندر ہماری زندگی پر چلنے کے لیے ہر قسم کی گائیڈنس اور ہر قسم کا رستہ جو اللہ کو قبول ہے اور حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اللہ کے ہاں کامیابی بھی تبھی ہوگی جب ہم دین اسلام کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر ہم شامل کریں گے اور ان پر چلیں گے۔ اسی طرح کا ایک سلسلہ جو ہمارے معاملات سے متعلق ہے، الحمدللہ رمضان کی مبارک لمحات اور مہینہ گزر رہا ہے۔ ہر شخص کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہے وہ عبادات کے اندر مشغول ہو، تراویح کا اہتمام کرے، ذکر کرے، تلاوت قرآن پاک کرے اور باقی جتنے نیکی کے کام ہیں ان کے اندر شرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے اندر عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں شریعت اسلام اپنے معاملات کو بھی درست کرنے کا حکم دیتی ہے، اور ان معاملات کے متعلق ہمارے لیے شریعت کے اندر مکمل گائیڈنس موجود ہے۔ انشاءاللہ آج اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ عمومی طور پر ایک مسکنسیپشن ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تجارت کرنا، کاروبار کرنا، مال کا کمانا یہ شاید دنیا داری کی کوئی چیز ہے اور یہ جہنم کے اسباب ہیں، مال سے بچنا چاہیے، تجارت اور یہ دنیا داری ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدقسمتی سے یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو صرف اور صرف مسجد کی حد تک، خانقاہ کی حد تک، مدرسے کی حد تک اس کو محدود کر دیا ہے، اور دوسری طرف جو طبقہ ہے جو ہماری تجارت کے اندر اور معاملات کے اندر مبتلا ہے اس نے یہ سمجھا کہ شاید دین کا تعلق صرف مسجد اور خانقاہوں اور مدارس سے ہے، اور تجارت کا جو معاملات ہیں وہ میں اپنی مرضی سے جیسے چاہوں جیسے چلا دوں، بس یہی شریعت ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا گیپ کریٹ ہو گیا ہماری شریعت کی گائیڈنس کے اندر، اور ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر جو معاملات ہیں اس میں بہت بڑا گیپ کریٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ لیکچر سیریز اسی کا ہماری ایک کوشش ہے، اسی سلسلے کے اندر کیسے اس گیپ کو برج کیا جائے اور کیسے کلوز کیا جائے، اور کیسے ہمارے جو شریعت کے معاملات ہیں ان کو کتابوں سے نکال کر، مساجد سے نکال کر، خانقاہوں اور مدارس سے نکال کر اپنے بازاروں تک، اپنی نجی زندگی کے اندر ان ساری چیزوں کو لایا جائے۔ انشاءاللہ ان سارے سیشن کا اصل مقصود یہی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اس محنت کو اپنی مقدس بارگاہ میں اس مقدس مہینے کی برکت سے قبول اور منظور فرمائیں۔ جب بھی ہم شریعت کی کوئی بات کرتے ہیں، بالخصوص آج چونکہ ربا سے متعلق بات ہوگی،
ربا سود کو کہتے ہیں، سود یا ربا کا الفاظ بار بار استعمال ہوگا آگے، تو اس کے متعلق جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک چیز ہم یہ سمجھ لیں اور جان لیں کہ جب بھی کوئی یہ بات کرے کہ یہ شریعت کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے، اس کو پروف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سورس چاہیے ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ شریعت کا حکم ہے، سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ نماز کیسے شریعت کا حکم ہے، آپ کی بات کیسے مستند ہے، آپ کی بات کو کیسے مانوں؟ تو مجھے اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے مجھے کسی نہ کسی اوتھینٹک سورس سے اس کا ایویڈنس اکٹھا کرنا ہوگا کہ یہ میرے پاس ایویڈنس ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شریعت کے اندر نماز ہر شخص کے اوپر فرض ہے، نماز کا پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے۔ یہ سارے کے سارے مجھے کوئی نہ کوئی سورس چاہیے۔ اسی طرح جب ہم معاملات کے اندر بات کریں گے، سود سے متعلق بات کریں گے، اسلامک بینکنگ سے متعلق بات کریں گے، تو تب بھی ہمیں سورس آف شریعہ سے اپنی بات کو پروو کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی ہم کسی بات کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامک ہے اور یہ اسلامک نہیں ہے۔ اب شریعت اسلام کے اندر جو سورسز آف شریعہ ہیں وہ کیا ہیں کہ کوئی بھی احکام یا کوئی بھی شریعت کی بات ہوگی تو وہ کن سورسز سے اگر آئے گی تو اس کو ہم سمجھیں گے یہ اوتھینٹک ہے اور اس پر چلنا ہمارے لیے لازم ہے، اس کو ہم دین سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہوگی تو اس کو ہم دین نہیں سمجھیں گے اور نہ ہی اس کو دین سمجھنے کے پابند ہیں ہم۔ سب سے پہلی جو سورس ہے شریعت کے اندر وہ سورس ہے قرآن۔ قرآن مجید سب سے پہلی سورس ہے کہ جب بھی کسی چیز کا کوئی ریفرنس دیکھنا ہو، اگر لیٹ سے میں کہتا ہوں نماز فرض ہے تو سب سے پہلے میں قرآن پاک کی طرف ریفر کروں گا کہ قرآن پاک کے اندر اس کا احکام اور اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے یا نہیں ہے، میں اس سے گائیڈنس لوں گا۔ سب سے پہلے قرآن سے میں گائیڈنس لوں گا، اور قرآن خود فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ قرآن کے حق ہونے کی اٹ سیلف ایک دلیل ہے کہ یہ حق اور سچ ہے۔ قرآن پاک لا ریب فی، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ایک تو شک کرنا ہوتا ہے، اس میں گنجائش کی حد تک بھی اجازت نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کسی قسم کا شک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے سورسز آف شریعہ کے اندر ہم قرآن پاک کی طرف ریفر کریں گے۔ قرآن کے اندر کسی مسئلے کے اوپر ہمیں کیا گائیڈنس ملتی ہے، ہم جو قرآن پاک ہمیں کہے گا ہم قرآن پاک کی بات کو مان لیں گے، اور جیسے قرآن پاک فرمائے گا ایسے ہم اس پر عمل کرنے کی ہمیں حکم ہوگا۔ یہ پہلی سورس آف شریعہ۔ اس کے بعد قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ اس سے بعد بھی کچھ سورسز آف شریعہ ہیں، کیونکہ پرنسپلی شاید کوئی مسئلہ قرآن کے اندر یقیناً مسئلہ موجود ہوگا، لیکن کیا اس کی ایکسپلینیشن، اس کی نیٹی گریٹیز، کیا وہ ساری کی ساری معلومات ہمیں قرآن پاک کے اندر مل جائیں گی؟ یہ ایک اگلا سوال ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں نماز پڑھنا فرض ہے، یہ تو قرآن پاک سے مل گیا ہمیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اس میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کیسے ادا کرنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، پھر نماز کی ترتیب کو کیسے قائم کرنا ہے، اس چیز کے لیے اب یہ چیز قرآن پاک کے اندر ہمیں نہیں ملے گی۔ اب جب قرآن پاک میں اس چیز کی ایکسپلینیشن نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں بینگ اے مسلم؟ پھر قرآن سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے رستہ کیا ہے۔ تو پھر قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ یہ ارشاد ہوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ ان کی اطاعت فرمائیں۔ یعنی قرآن نے کہا اللہ کی اطاعت کریں قرآن کے ذریعے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ یعنی اب قرآن نے ہمیں اگلا ایک سورس بتایا، وہ سورس کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر سنت رسول سے کوئی عمل ہمارے لیے ثابت ہو جائے اور ہم دیکھیں کہ یہ سنت کے اندر موجود ہے تو وہ عمل بھی ہمارے لیے شریعت ہوگا، اس پر چلنا ہمارے لیے لازم ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل فعل
اور کوئی ایسا کام جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ کام کیا ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہ فرمایا ہو تو وہ کام بھی سنت کے اندر آئے گا۔ پہلی سورس قرآن پاک، دوسری سورس ہمارے پاس ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مسئلہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے یا نہیں موجود، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کی فردر ایکسپلینیشن چاہیے ہوگی ہمیں، جو شاید ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہ مل سکے۔ تو اب ہمارے پاس ایک اور سورس ہے جس کی طرف جانا ہے، اس سورس کی اجازت بھی ہمیں پہلے ہی سورس سے لینی پڑے گی۔ جیسے سنت پر آنے کے لیے قرآن کی اجازت ہے، اب تیسری سورس پر جانے کے لیے دوسری سورس کی ہمیں اجازت ہوگی۔ تو اس کے اندر اگر جس کو اجماع بولتے ہیں، میں انشاءاللہ اینڈ کے اوپر ایک حدیث مبارکہ آپ انشاءاللہ بتاؤں گا، اس سے انشاءاللہ یہ پورا سٹرکچر جو ہے سورس آف شریعہ کا یہ کلیئر ہو جائے گا ہمارا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میری امت اجتماعی طور پر کسی بھی گناہ کے کام کے اوپر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ میری امت اجتماعی طور پر کسی بھی گناہ کے کام کے اوپر اکٹھی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس مسئلے کے اندر اگر کنسنسس آف علماء پایا جائے، یعنی میجورٹی نہیں، عمومی طور پر اکثریت یا سارے علماء اس بات پر متفق ہو جائیں جو اس مسئلے کے ایکسپرٹ ہوں۔ فار ایگزامپل اسلامک بینکنگ کا ایکسپرٹ ہے، اسلامک بینکنگ کی بات ہے تو ایسے علماء جو اسلامک بینکنگ کی ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہوں، فقہ کے معاملات کی، قرآن و سنت کی ساری معلومات ان کے پاس ہوں، اور جدید دور کی بینکنگ سٹرکچر اور اس کا سارے پروسیجرل جتنے بھی ہیں وہ ان کو پتہ ہوں، تو وہ اگر جتنے سارے علماء ہیں کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں اور کہیں یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، تو ان ساروں کا متفق ہونا، کنسنسس آف اسکالر آن اینی پرٹیکولر ایشو از کالڈ اجماع۔ کسی بھی پرٹیکولر مسئلے کے اوپر امت مسلمہ کے علماء کا اکٹھا ہو جانا وہ اجماع ہے۔ اجماع کی اجازت ہمیں حدیث کے اندر ہمیں اس کے ایک ثبوت ملتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے اسکالرز جو ایکسپرٹس ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں تو حدیث کہتی ہے کہ اجماعی طور پر امت کسی مسئلے کے اوپر، گمراہی کے مسئلے کے اوپر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مسئلہ ٹھیک ہے۔ یہ تھی ہمارے پاس تیسری سورس آف شریعہ۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھی سورس آف شریعہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے قیاس۔ قیاس کو انگلش کے اندر ہم بولتے ہیں انالوجی، کہ ایسا کوئی مسئلہ جو پہلے ہوا ہو بہو اسی شکل کا، مطلب ایگزیکٹلی وہی مسئلہ تو نہ ہو لیکن اس طرح سے ملتا جلتا ایک مسئلہ آج کے دور کے اندر ہو رہا ہے، تو اس مسئلے کے متعلق پچھلے کو ریفرنس پوائنٹ بناتے ہوئے اس مسئلے سے ہم اس مسئلے کو سمجھیں، اس کو انالوجی بولتے ہیں۔ فار ایگزامپل دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گی۔ حدیث مبارکہ کے اندر گائے کے گوشت کو کھانے کا اور گائے کے دودھ کے متعلق احکامات موجود ہیں کہ گائے کا دودھ ٹھیک ہے، جائز ہے، گوشت کھانا چاہیے، لیکن بھینس کے متعلق، بھینس کے متعلق کیا اس کا دودھ پینا چاہیے، اس کا دودھ نہیں پینا چاہیے، اس کا گوشت کھانا چاہیے، اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، اس کے متعلق یعنی ایکسپلیسٹلی کہیں گائیڈنس ہمیں قرآن کے اندر بھی نہیں ملتی اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی کہیں پر بھینس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کیس کے اندر آج ہمارے پاس بھینس موجود ہے، تو اب ہمارے پاس کیا گائیڈنس ہے شریعت کی کہ کیا بھینس کا دودھ پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے، تو اب اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے؟ تو اس کیس کے اندر ہم انالوجی جو سورس آف شریعہ اس کے اوپر کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گائے کو کھانے کی، گائے کا دودھ پینے کی جو اجازت دی ہے وہ کون کون سے پرٹیکولر پوائنٹس ہیں جن کی بنیادوں پر اجازت ملی۔ اب فقہا نے دیکھا کہ جب وہی مخصوص پوائنٹس یا وہی چیزیں جن کی وجہ سے گائے حلال ہوئی وہ سارے کے سارے کیریکٹر جو ہیں وہ اپنے بھینس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے گائے پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے وہ سارے کریکٹرز کو دیکھا بھینس کے اندر موجود تھے، اس لیے بھینس کے حلال ہونے کا اور بھینس کا دودھ پینے کی اجازت موجود ہے، اور ہم ڈیلی لائف کے اندر بھینس کا دودھ اور بھینس کا گوشت جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ شریعت کے اندر جائز ہے اور جو سورس آف شریعہ قیاس کی بنیاد پر جائز ہوا ہے۔
بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے، اس قیاس کی بنیاد پر بھینس کے دودھ اور گوشت پر امت مسلمہ کا شاید اجماع بھی ہو۔ میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی اسکالر اس کی میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی نے اختلاف کیا ہو کہ بھینس کے دودھ کے اندر پرابلم ہے، بھینس کا دودھ نہیں پینا چاہیے۔ بہرحال اب 4 سورسز ہم نے ڈسکس کی۔ پہلا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہم قرآن پاک کی طرف جائیں گے، قرآن پاک سے اس مسئلے کا حل دیکھیں گے، اگر وہاں نہیں ہوگا سنت کے اندر، سنت مبارکہ نہیں، اجماع کے اندر اور قیاس کے اندر۔ ایک چیز یہاں سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسئلہ قرآن اور سنت کے اندر موجود ہو اور آج کے اسکالرز بیٹھ کر اس پر اجماع کر لیں، یعنی یہ ایسا کبھی بھی نہ اجازت ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ اسپیسیفکلی کوئی گائیڈ اور ایکسپلیسٹلی ہمیں قرآن گائیڈ کر رہا ہو کسی مسئلے کے بارے میں اور ہم آج اجماع کے طور پر اس مسئلے کے اپوزٹ کوئی اور مسئلہ پیش کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اجماع اور قیاس ہوگا تو آج ہی، لیکن اس کے پرنسپل اور اس کے جو اصول ہیں وہ جو قرآن کے اندر بیان کردہ ہیں، ان اصولوں کے مطابق ہی اجماع اور قیاس ہو سکتا ہے۔ ادروائز اجماع اور قیاس قرآن اور سنت کی مخالفت کا نام نہیں ہے اور اس کی مخالفت میں اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کوئی اجماع تو نہیں ہوگا، اگر ایسا کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی بات آ جائے کہ قرآن کے ایک مخالفت ہے، تو obvious سی بات ہے قرآن کی بات پریویل کرے گی، سنت کی بات پریویل کرے گی، جو اس طرح کی بات ہوگی اس کو اوائڈ کرنا پڑے گا، وہ باطل ہوگی خود بخود۔ اب ایک حدیث مبارکہ جو اس پورے سینیریو کو سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں اس کا مفہوم پیش کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، اور بھیجنے سے پہلے آپ نے ان سے فرمایا، اے معاذ، جب تمہارے پاس کوئی مسئلہ آئے گا تو اس مسئلے کا حل کیسے نکالو گے؟ یعنی آپ حاکم ہو، آپ کے پاس کوئی مسئلہ آئے گا، یعنی اس وقت تو ٹیکنالوجی یا اتنا کمیونیکیشن سسٹم سٹرونگ تو تھا نہیں کہ جی فوراً کسی طرح رابطہ کر کے مسئلے کا پوچھ لے حل۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت فرما رہے ہیں کہ معاذ، اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو مسئلے کا حل کیسے نکالو گے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے میں قرآن پاک کے اندر اس مسئلے کا حل دیکھوں گا، اگر مجھے وہاں پر حل مل گیا تو میں اس کے مطابق اپنا فیصلہ سنا دوں گا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ، اگر قرآن پاک کے اندر مسئلہ نہ ملا تو کیا کرو گے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر مسئلہ نہ ملا تو کیا کرو گے؟ یہ بہت کریٹیکل اور ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، یہ جو سوال ہوا۔ اگر قرآن پاک کے اندر ساری معلومات، تفصیلات، اس کی نیٹی گریٹیز، ایکسپلینیشن موجود ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی دوسرا سوال نہ کرتے کہ اگر معاذ وہاں مسئلہ نہ ملا تو یہ سوال کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کچھ مسائل، کچھ ایکسپلینیشن وہاں موجود نہیں ہے جو ہمیں کسی دوسری سورس آف شریعہ سے اٹھانی پڑیں گی۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا، یا رسول اللہ، پھر میں سنت رسول اللہ کو دیکھوں گا، وہاں پر میں مسئلے کو تلاش کروں گا، اگر اس کا مجھے وہاں پر جواب مل گیا تو اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر مسئلہ وہاں پر بھی نہ ملا تو، یعنی دوبارہ وہی سوال، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد بھی کوئی سورس آف شریعہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پھر میں قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر اپنا اجتہاد کروں گا، یعنی ریسرچ کروں گا، اپنا اس کو سوچنے کی اور اس پر تدبر کروں گا، اس پر میں سوچوں گا، اس پر کام کروں گا، اور ورک آؤٹ کے بعد جو قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ میرے ذہن کے اندر آئے گا، اس فیصلے کو میں اناؤنس کر دوں گا اور اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی حضرت معاذ کے لیے اللہ سے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا فرمانا یہ پچھلے تینوں کاموں کی تاکید ہے، پچھلے تینوں کاموں کی تاکید ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسئلہ قرآن کے اندر موجود ہے، اگر نہیں موجود تو کہاں؟ سنت کے اندر، وہاں نہیں موجود تو کہاں؟ اجماع اور اجتہاد کے اندر۔ کس بنیاد پر؟ قیاس بھی ایک سورس آف شریعہ ہے۔ یہ بتانا، یہ اوورآل یہ جو سارا آپ کے سامنے میں نے ڈسکس کیا سورسز آف شریعہ، اس کو بتانے کا ایک مقصد ہے، چونکہ الحمدللہ یہ آج ہمارا بیسک سیشن ہے، اسی کی بنیاد پر آپ اگلے جو سیشنز ہیں اس کو ہم سمجھ پائیں گے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ملے گی اگر اس سیشن کو ہم نے زبردست طریقے سے سمجھ لیا انشاءاللہ۔ تو
اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم آگے سیشن اسلامک بینکنگ کے اوپر کریں گے تو اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلامک بینکنگ جائز ہے، اسلامک بینکنگ کے موڈز آف فائنینسنگ، ڈپازٹ جو بھی ہیں وہ اسلامک ہیں یعنی شریعت کے مطابق ہیں، تو کہنے والے کی بات کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو کہے گا اسلامک بینکنگ اسلامک ہے وہ تب ہی اسلامک ہوگی جب وہ اسلامک بینکنگ کو سورسز آف شریعہ سے ثابت کرے گا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ والی فائنینسنگ کی سورس جائز ہے تو یہ قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس کے اندر یا اور کوئی سورسز آف شریعہ جو ویلڈ ہیں ان کے اندر اس کو جائز قرار دیا، اس لیے میں یہاں پر جائز کہتا ہوں۔ اگر کوئی اسلامک بینکنگ کو جائز کہتا ہے، اس کے کہنے کی وجہ سے وہ جائز ہرگز نہیں ہوگی کہ یہ کہہ رہا ہے تو جائز ہے، نہیں، اس کو اپنی اسلامک بینکنگ کو جائز کرنے کے لیے سورسز آف شریعہ سے اپنی بات کو ثابت کرنا لازمی ہوگا۔ اگر سورسز کے اندر اس کے پاس ایویڈنس اور پروف نہیں تو ہم اس بات کے ہمارے اوپر لازم نہیں ہم اس کی بات کو مانیں، بلکہ اگر اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دلیل جو اس کے اگینسٹ ہے تو بھائی اس کی بات باطل ہوگی، اس کی بات ماننا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ اسی طرح آن دا ادر سائڈ دوسرا جو ہمارے پاس اس کا اینگل ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اسلامک بینکنگ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے بھی تو اسی کسی سورس آف شریعہ کی ضرورت ہوگی۔ فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے کہ اسلامک بینکنگ صرف نام کا عدل بدل ہے، اس کے اندر بھی سود پایا جاتا ہے، تو بھائی جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کو اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پھر اس کو بھی قرآن اور سنت اور اجماع اور قیاس سے یہ دلیل لانی پڑے گی کہ دیکھیں یہ قرآن کہتا ہے اور آپ ایسے کرتے ہیں اس لیے یہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے یہ سود ہے، تب اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات کوئی ویلیو رکھے گی۔ اگر کوئی شخص کہے نہیں اکنامکس کی اس بک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے آپ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، اکاؤنٹنگ کا پرنسپل یہ کہتا ہے آپ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، میرے پروفیسر صاحب نے یہ کہا تھا آپ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، رات ٹی وی پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی وہ اینکر صاحب یہ کہہ رہے تھے آپ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، وہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ان کی ذاتی رائے جب تک سورسز آف شریعہ کے اکارڈنگلی نہیں ہوگی تو وہ شریعت کا حصہ نہیں ہوگی۔ اس لیے دونوں اینگل سے جو اسلامک بینکنگ کو جائز اور بہتر اور حق سمجھتے ہیں ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اسلامک بینکنگ کو سورسز آف شریعہ سے ثابت کریں اور عوام کو گائیڈ کریں کہ کیسے یہ اسلامک ہے۔ اور وہ لوگ آن دا ادر سائڈ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس کے اندر بھی سود پایا جاتا ہے، ان کو اختیار ہے، ہر بندہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے، لیکن صرف رائے نہیں رکھنی بلکہ رائے کی دلیل ان کے پاس ہونی چاہیے، اور وہ دلیل جیسے ثابت کرنے والا سورس آف شریعہ کا پابند ہے اس لیے ان ثابت شدہ کو نگیٹ کرنے والا بھی سورس آف شریعہ کا ہی پابند ہونا چاہیے، کسی تھیوری کا، کسی اکانومسٹ کا، کسی فلسفر کا، کسی اینکر کا، کسی ڈاکٹر کا، یہ چیزیں سورسز آف شریعہ نہیں ہوں گی اور وہ دلیل کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں قرآن سنت اجماع اور قیاس سے کوئی بات کرے وہ ماننا ہمارے لیے لازم ہے اور وہی شریعت ہے اور وہی لازم ہے اور وہی اسلام ہوگا۔ الحمدللہ ابھی تک اوور آل اسلام کے بارے میں اور سورسز آف شریعہ کے بارے میں ہمیں آئی ہوپ سو کہ کچھ نہ کچھ چیزیں کلیئر ہوگی ہوں گی ہمیں۔ اب ہمارے معاملات کے متعلق چاہے وہ انفرادی معاملات ہوں، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، چاہے وہ اجتماعی لیول پر پوری دنیا کے اندر اکنامک سسٹم کی بات ہو، بینکنگ سسٹم کی بات ہو، گورنمنٹ لیول پورے سسٹمز کی بات کریں، پورے سسٹمز کے اندر سے لے کر اجتماعی زندگی تک ایک ایک مسئلہ ہماری زندگیوں کے اندر معاملات سے متعلق عمومی طور پر پایا جاتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں سود۔ سود کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آج کل انفارچونیٹلی سسٹم ایسا ہونے کی وجہ سے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، دنیا کی ہوس اور دنیا کی لالچ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم اس چیز کی کیئر نہیں کرتے کہ سود کے بارے میں سیکھ لیں، سود کیا ہوتا ہے۔ دوستو جس طرح دین کے باقی احکامات کا سیکھنا، مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، تراویح کیسے پڑھنی ہے، یہ فرض ہے، یہ جاننا لازم ہے،
اسی طرح معاملات کے متعلق بھی ہمیں جاننا لازمی ہے. اسی طرح معاملات کے متعلق، معاملات کیا ہیں، لین دین کیسا کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، یہ سارے معاملات کا جاننا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے. بلکہ ایک بزرگ تھے، ان کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے بات فرمائی کہ آج کل عمومی طور پر عبادات کے اوپر اتنا زور ہے، ماشاءاللہ سے اچھی بات ہے، عبادات بھی اچھی ہونی چاہیے، کہ لوگ اعمال اکٹھے کیے جا رہے ہیں عمومی طور پر، رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی عبادات سے اپنے نامہ اعمال کو بڑھا رہے ہیں، نیکیاں کما رہے ہیں، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. ایک یہ سائیڈ ہے. اور آن دا ادر سائیڈ انہی مسلمانوں کا ایمان، معاملات اتنے کمزور ہیں کہ وہ جو کمایا ہوئے سارے اعمال ہیں وہ معاملات کی کمزوری کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. یعنی عبادات کے تھرو اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ہم معاملات کے تھرو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو بھائی اوور آل نیٹ امپیکٹ پھر کچھ نہیں بچتا. کیونکہ شریعت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، جب میں نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا، حضور علیہ السلام کو اپنا آخری نبی مان لیا، اب میرے اوپر لازم ہے کہ میں ان کی باتوں پر عمل کروں. اور وہ باتیں صرف عبادات سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ باتیں ہماری معاملات سے بھی متعلق ہیں. بلکہ میں کچھ دن پہلے سن رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا ڈیلی کا معمول تھا کہ وہ روز کے مطلب ظہر کے بعد بازار کا چکر لگایا کرتے تھے، اور جا کر بازار کے اندر بازار کی زندگی کو دیکھا کرتے تھے کہ بازار کے معاملات کیسے ہو رہے ہیں. یعنی بازار کے اندر تجارت کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، شریعت کے اگینسٹ کوئی بات نہیں ہے. تجارت کرنا حلال تاجر کے لیے تو بہت بڑی خوشخبریاں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں. تو ایک یہ مس کنسیپشن ہے، ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ شاید دین اسلام صرف اور صرف عبادت کا، نماز کا، مسجد کے اندر بیٹھنے کا، خانقاہ اور مدرسے کے اندر بیٹھنے کا، بس اس کا نام عبادت ہے. نہیں، بلکہ اگر میں اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر دکان پر بیٹھ کر اللہ کو راضی کر رہا ہوں، وہ اس سے بہت افضل ہے جو مسجد کے منبر پر بیٹھ کر امت میں تفرقہ بازی پھیلا رہا ہوں. کوئی بازار کے اندر بیٹھ کر تاجر یا کوئی اپنی ذاتی معاملات کے اندر اللہ کو گھر بیٹھ کر راضی کرے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے جو مسجد میں بیٹھ کر غیبت کر رہا ہوں. تو اس لیے نفی کسی سائیڈ کی نہیں ہے، دونوں کو بیلنس کر کے اعتدال کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. ہم نے اپنے جو فرائض اعمال ہیں ان کو مکمل رکھنا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ معاملات کے اندر اتنے آگے نکل جائیں کہ فرائض ہمیں نمازیں چھوٹنی شروع ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ بھی جس طرح لازم ہے، اس کو بھی اس طرح لازم سمجھنا ہمارے اوپر ضروری ہے. یہاں ایک مس کنسیپشن ہو رہا ہے، جس طرح شروع میں بتایا، لوگ کہتے ہیں شاید مال کا کمانا یہ فتنہ ہے، مال سے بچنا چاہیے. بالکل قرآن پاک کے اندر مال اور اولاد کو ایک جگہ فتنہ کہا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مال کمانا چھوڑ دیں ہم لوگ، کہ مال کو بالکل ترک کر دیں، اپنی زندگیوں سے مال کو نکال دیں. جیسے اولاد کے بارے میں ہے کہ اولاد بھی ایک فتنہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد پیدا کرنی مسلمان چھوڑ دیں کیونکہ اولاد فتنہ ہے. بلکہ کون سا مال اور کون سی اولاد فتنہ ہے؟ وہ مال جس سے صدقہ خیرات نہ نکلے، وہ مال جو حرام سے کمایا ہو، وہ مال جو حرام کے آگے حرام کے رستوں میں لگے، وہ فتنہ ہے. وہ اولاد جو نافرمان ہو، جو شریعت کی تابع نہ ہو، وہ اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے. لیکن اگر کوئی نیک اور صالح اولاد ہے، بلکہ نیک اور صالح اولاد کا ہونا صدقہ جاریہ شریف، مطلب کسی شخص کے لیے جو اس کے لیے دعائیں کرے. کئی ایسے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نے علماء سے سنے کہ ان کی اولاد نے ان کے لیے مطلب وہ کلمہ پڑھا مبارک، ان کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ نکلا، تو اس مبارک الفاظ کی وجہ سے، نکلنے کی وجہ سے اللہ نے قبر کے اندر اس کی ماں کی مغفرت فرما دی. یعنی اس طرح کے اور بہت سارے واقعات. تو اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال بنفس خود جو ہے وہ حرام چیز نہیں ہے، بلکہ اگر حلال طریقے سے مال کمایا جائے، حلال طریقے سے خرچ کیا جائے،
یہ عبادت کا کام ہے، جائز ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں ہے اگر شریعت کے احکام کو مد نظر رکھا جائے۔ تو اس لیے سب سے پہلے مال سے متعلق، تجارت سے متعلق ربا، ہم سب سے پہلے سمجھیں گے کہ ربا ہوتا کیا ہے، وٹ از ربا بیسیکلی۔ کیونکہ اپنے ذاتی تجربے سے یہ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، پچھلے 3 4 5 سالوں سے الحمدللہ اس فیلڈ کے اندر مطلب اس کے اندر انوالو ہیں، اور لوگوں سے ملنا، پبلک سے ملنا ضروری ہے۔ جو اعتراض لوگ کرتے ہیں اور فوراً حرام کا مطلب دیکھتے ہی فتوے لگا دیتے ہیں لوگ، 90% پلس وہ لوگ دیکھے ہیں جو سود کی تعریف اگر پوچھیں تو سود کی تعریف ہی نہیں پتا، یعنی دے ڈونٹ نو وٹ بیسیکلی سود از، سود کی کیا تعریف ہے، شریعت کے اندر سود کسے بولتے ہیں، کب سود ہوتا ہے، کب سود نہیں ہوتا، اس تعریف کا ہی لوگوں کو، اکثریت کو نہیں پتا۔ اس کی بھی ایک وجہ جو ابھی میں آپ کے سامنے اس پروگرام کی وسادت سے عرض کرنا چاہوں کہ الحمدللہ جس ماحول کے اندر ہماری گرومنگ ہوئی، ہم بڑے ہوئے، ایک تربیت ہماری گھر کے اندر ہوئی، شروع کے اندر والدین نے، ہمارے رشتہ داروں کے اندر، یعنی گھر کا جو ماحول ہے اس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی۔ پھر اسی طرح تھوڑے بڑے ہوئے تو مسجد سے اور سکول سے ہمارا تعلق قائم ہوا، تو وہاں سے ہم نے کچھ نالج گین کیا، جمعے کے اوپر خطبہ ہوا، مسجد کے اندر بیانات ہوئے، اسی طرح اسکول کے اندر گیا، اس کے نصاب سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی، تو وہاں سے مجھے بہت سارا سیکھنے کو ملا۔ انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں، تھوڑا انالیسس کریں، آپ بھی کریں، پریکٹیکل بات ہے کہ ہمیں بچپن سے آج تک یہ تو بتایا گیا کہ بیٹا نماز پڑھنی چاہیے، جھوٹ نہ بولنا، نشہ نہ کرنا، برے دوستوں سے بچنا، یعنی یہ ساری نصیحتیں ہمارے والدین نے، ہمارے دوستوں نے، ہمارے بڑوں نے۔ اگر مسجد میں گئے تو وہاں عبادات پر مولانا صاحب نے، اگر میں اسکول میں گیا ہوں تو وہاں استاد صاحب نے یہ ساری نصیحتیں مجھے کی ہیں۔ لیکن کیا ہماری لائف کے اندر الا ماشاء اللہ کوئی ایک نصیحت یہ کی ہو کسی نے کہ بیٹا جب تم بڑے ہوگے تمہاری زندگی کے اندر ایک سود نام کی بھی کوئی چیز آئے گی، جب تم معاملات کے اندر انوالو ہوگے، جب تم جاب کے اندر جاؤ گے، بزنس کے اندر جاؤ گے، ویسے پرسنل ڈیلنگ کے اندر لوگوں سے ڈیل کرو گے، تو اس کے اندر ایک سود کا ایلیمنٹ اور فیکٹر آئے گا، اس کو بھی جاننا اور اس سے بھی بچنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ ہم اس بات پر غور کریں کہ کتنا یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی ہمیں نصیحت کی گئی ہو بچپن سے، گھر میں، ہمارے مساجد میں۔ انفارچونیٹلی مساجد کے اندر بھی یعنی اس ٹاپک کے اوپر، معاملات کے ٹاپک کے اوپر کچھ حضرات الحمدللہ محنت کر رہے ہیں بخوبی طور پر، لیکن میں اجتماعی ایک بات کروں، کرٹیسائز نہیں کر رہا کسی کو، لیکن اوورآل معاشرے کا سٹرکچر بتا رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر عبادات کے اوپر اور باقی جو مسائل ہیں ان کے اوپر تو مکمل طور پر ڈسکشن بھی ہوتی ہے، خطبات بھی ہوتے ہیں، بیانات بھی ہوتے ہیں، نصیحتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن معاملات کے اوپر بہت کم دیکھا گیا کہ لوگ روزمرہ کے معاملات لوگوں کو سکھائیں، تاجر کے پاس جائیں، تاجر کو بلائیں اور اس طرح کے معاملات بتائیں، ایسا بہت کم دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب پہلا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ربا ہوتا کیا ہے۔ ربا کی تعریف جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض، یہ سمجھے بہت بنیادی ایک حدیث ہے جو پوری ربا کی جو ہمیں سمجھ آ جائے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں جس نے ربا کی تعریف کو ان فل ڈیٹیل سمجھ لیا اس کو 60 to 70% اسلامک بینکنگ خود بخود سمجھ آ جائے گی، وہ ایزیلی خود بخود دیکھ سکے گا کیا چیز اسلامک ہے، کیا چیز نان اسلامک ہے۔ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جس پر کسی قسم کی منفعت ہو جو کہ پہلے سے طے شدہ ہو، اس منفعت کو سود کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں بتا دیں، ہر وہ قرض جس پر کوئی منفعت ہو اور وہ منفعت پہلے سے طے شدہ ہو، اس منفعت کو سود کہتے ہیں۔ اس کے اندر 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس حدیث کے اندر 3 چیزیں بیان۔ پہلی چیز قرض کا معاملہ ہو کہ ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دے یا قرض لے، اگر قرض کا معاملہ ہوگا تو سود ہوگا، قرض کا معاملہ نہیں ہے تو سود نہیں ہوگا۔ دوسرا،
नफा हो, यानी मैं कर्ज दूं और कर्ज पर किसी किस्म का नफा भी उसके ऊपर मैं डिटरमिन करूं, तो वो नफा अगर होगा तो सूद होगा, अगर नफा नहीं है तो सूद भी नहीं है। तीसरी चीज, वो नफा पहले से तय शुदा हो, वो नफा पहले से तय शुदा हो, यानी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये चीजें तय हों कि मैं आपको ये कर्ज दे रहा हूं, इस पर इतना नफा वापसी पर तुमने मुझे देना है तो सूद होगा, अदरवाइज सूद नहीं होगा। इसकी एक मिसाल देता हूं, समझ आ जाएगी। मैं अपने एक दोस्त को 1000 रुपया कर्ज दूं और कहूं मुझे 1000 रुपया ही वापस कर दो, तो क्या ये सूद है? नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कर्ज दिया और उतना ही कर्ज 100 दिया, 100 वापस ले लिया, इस पर कोई नफा नहीं लिया जो पहले से तय, इसलिए सूद नहीं है। दूसरा, मैं अपने एक दोस्त को कर्ज देता हूं 100 रुपया और मैं किसी किस्म का कोई नफा उस पर तय नहीं करता, बल्कि वापसी पर जब वो मुझे वापस कर रहा है तो खुद अपनी मर्जी से 105 रुपए मुझे वापस कर रहा है, क्या यहां पर सूद है? यहां पर कर्ज भी है, यहां पर नफा भी पाया गया, लेकिन तीसरी शर्त नहीं पाएगी कि उस नफे का शुरू के अंदर तय होना जरूरी था। चूंकि तय नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी मर्जी से इस शख्स को पैसे वापस किए हैं ज्यादा, इस शख्स का अपना हक भी इसने नहीं समझा, तो इसलिए तीसरी शर्त पूरा न होने की वजह से ये भी सूद नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को मैं 1000 रुपया कर्ज दूं और मैं कोई उस पर शर्त ना लगाऊं कि तूने मुझे एक्स्ट्रा देने हैं, तो उसके पास इख्तियार है, वो चाहे मुझे उतनी प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दे या वो अपनी मर्जी से आसान तरीके से मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी अगर उस पर दे दे, तो तब भी ये सूद नहीं होगा, क्योंकि वो शुरू में तयशुदा नहीं था। लेकिन अगर मैं किसी शख्स को 1000 रुपया दूं और देने के साथ कहूं कि भाई मुझे आपने 1015 रुपए वापस करने हैं, 1000 लो और वापसी पर मुझे 1015 वापस करो, अगर मैं इस तरह की कोई शर्त लगाऊंगा तो ये शर्त क्या होगी? सूद होगी, जिसमें कर्ज भी पाया गया, कर्ज पर नफा भी पाया गया, नफा पहले से तयशुदा भी था। जब तक किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये तीनों कंडीशन एट अ टाइम पूरी नहीं होंगी तब तक सूद नहीं होगा। अगर एक कंडीशन भी स्किप हो रही है तो सूद की शक्ल इख्तियार नहीं होगी। कौन सी? कर्ज, कर्ज पर नफा, नफा पहले से तयशुदा होना, ये तीनों कंडीशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पाया जाना जरूरी है। अगर पाई गई तो सूद होगा, अदरवाइज सूद नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं किसी शख्स को 1 लाख रुपया देता हूं कि भाई इन्वेस्ट कर लो, आओ पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप की बुनियाद पर कोई कारोबार करते हैं। 1 लाख रुपया दिया, महीने के बाद उसको नफा हुआ, उसने उस 1 लाख पर 15,000 नफा हुआ जो पहले से तय नहीं था, उसने मेरे साथ शेयर किया, तो क्या ये सूद है? हरगिज नहीं। वजह कि ये पहली सूरत ही पूरी नहीं हो रही कि ये कर्ज का मामला ही नहीं है, ये मामला मुशारका या मुदारबा का हो रहा है, यहाँ कर्ज का मामला नहीं है। जब कर्ज ही नहीं है तो सूद हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये 3 कंडीशन किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, हमारी डेली लाइफ के अंदर अगर हम देखें, हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर कर्ज की ट्रांजैक्शन है, उस पर नफा है, नफा पहले से तयशुदा है तो सूद है, अदरवाइज सूद नहीं है। इसके अंदर फर्दर 2 एक्सप्लेनेशन है जो मैं करता चलूं। पहली चीज इसके अंदर जो नफे की बात की, नफा 2 तरह का हो सकता है। पहला नफा इन टर्म ऑफ मॉनिटरी फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन मॉनिटरी फॉर्म में भी नफा हो सकता है। दोनों नफे शरीयत के अंदर सूद काउंट होंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक शख्स को 1000 रुपया दूं और कहूं 1000 रुपए पर मुझे 1015 वापस करना। अब ये 15 मॉनिटरी फॉर्म के अंदर, आई कैन कैलकुलेट दिस अमाउंट, जो मैं मॉनिटरी फॉर्म में उसको बता रहा हूं कि मुझे 1000 रुपए 15 वापस करना, अब ये 15 रुपए सूद है। लेकिन अगर नॉन मॉनिटरी फॉर्म में हो, मैं कहता हूं ये 1000 रुपए लो और 1000 भी वापस करना और इसके बदले 1 कप मुझे चाय का पिलाना है, तुमने 1 कप तुमने चाय का पिलाना है। अब ये चाय का पीना भी नफा है, ये चाय का पीना भी, ये भी नफा है और ये भी सूद है। चाहे मॉनिटरी हो चाहे नॉन मॉनिटरी हो, दोनों किस्म के नफे शरीयत के अंदर इजाजत नहीं है, ये नहीं ले सकते। मैंने कर्ज दिया, कर्ज एहसान का मामला है, इस पर नफा इसलिए लेने की इजाजत नहीं है। इस पर अल्लाह खुद कहते हैं एहसान का मामला है, इसका अजर मैं दूंगा। बंदे से अगर नफा लोगे तो वो नाजायज है, बंदे से नफा लेना। अगर कर्ज के ऊपर लिया तो वो सूद है, उसकी इजाजत नहीं है।
تو اس لیے مانیٹری فارم میں ہو یا نان مانیٹری فارم میں، ان اینی فارم بینیفٹ ان ٹرم آف کائن، ان ٹرم آف منی، ان ٹرم آف مانیٹری، نان مانیٹری فارم، اینی ٹائپ آف فارم از پروہیبٹڈ ان اسلام آن دا قرض ٹرانزیکشن۔ دوسری چیز اس کے اندر جو وضاحت کہ طے شدہ ہونا، طے شدہ ہونے کی بھی دو صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے ایک دوست کو 1000 روپیہ قرض دیا اور اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا یا وربلی ہم نے آپس میں طے کر لیا زبانی کلامی کہ آپ نے مجھے 1015 روپے واپس کرنے ہیں، یہ بھی سود ہوگا، یہ بھی طے شدہ سمجھا جائے گا شریعت کے اندر۔ دوسری صورت جس کو ہم بولتے ہیں عرف کے اندر وہ چیز پائی جائے یا جس کو کسٹمری پریکٹس بولا جاتا ہے، یعنی مارکیٹ پریکٹس کے اندر ایک چیز پریویل کر رہی ہے۔ میں ایک ایسے محلے کے اندر، ایسے گاؤں کے اندر، ایسی مارکیٹ میں رہتا ہوں جہاں یہ چیز آلریڈی مطلب پتہ ہے لوگوں کو کہ کوئی بھی کسی کو 1000 روپیہ دے اور اس 1000 پر اس کو 10% نفع دینا لازم ہے۔ جب بھی کسی معاشرے کے اندر، مارکیٹ کے اندر، گھر کے اندر، گاؤں کے اندر یہ چیز آلریڈی ایک اسٹیبلشڈ پرنسپل ہو، ایک اسٹیبلشڈ نارم ہو، تو اگر میں طے نہیں بھی کرتا، میں اس کو دیتا ہوں، تو اس صورت کے اندر وہ بھی سود ہی کاؤنٹ کیا جائے گا، اس صورت کے اندر وہ بھی سود ہی کاؤنٹ ہی ہوگا۔ دو چیزیں کلیئر ہوں گی۔ سود پر نفع پہلے سے طے شدہ ہونا، نفع مانیٹری بھی ہو سکتا ہے، نان مانیٹری بھی ہو سکتا ہے، طے انفارم مطلب لیگل ڈاکیومنٹ کے تھرو، وربلی بھی ہو سکتا ہے، کسٹمری پریکٹس کے تھرو بھی وہ نفع کاؤنٹ ہو جا سکتا ہے، وہ سود ہوتا ہے۔ یہ جو سود کی تعریف کی، جو ربا کی دو ٹائپس ہیں، میجر ٹائپس، ایک ربا النسیہ ہے اور ایک ربا الفضل ہے۔ یہ جو تعریف ہے یہ میں نے اس لیے اس پر زیادہ فوکس آگے ہمارا ہوگا کہ یہی والا عمومی طور پر آج ربا ہماری بینکنگ کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور ہمارے نجی معاملات کے اندر بھی سود کی یہی والی قسم پائی جاتی ہے۔ ادروائز سود کی ایک اور بھی قسم ہے جس کو ربا الفضل بولتے ہیں، جو بارٹر سے یعنی ایکسچینج آف کموڈیٹیز کے لیے حدیث کے اندر اس کی ایکسپلینیشن آئی ہے۔ اس کو میں سرسری سا بتا دیتا ہوں، وقت بہت شارٹ ہے، اس کو اتنا ضروری بھی نہیں ہے اس وجہ سے کہ آگے اس کی ڈسکشن بہت کم ہوگی۔ صرف ربا الفضل کو، اگر ربا النسیہ کو ہم سمجھ لیں، جو ابھی میں نے تعریف بتائی، کل قرض جر منفعت فہو ربا، یہ ربا النسیہ کی تعریف ہے، اور آگے جو زیادہ ایکسپلینیشن جب بینکنگ کے اندر جو پایا جاتا ہے وہ ربا النسیہ ہی پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اسی کو ڈسکس کریں گے۔ ربا الفضل جو ہے وہ 6 کموڈیٹیز کے ایکسچینج کے اوپر بتایا گیا کہ ان 6 کموڈیٹیز کو ایکسچینج کرنے کے بارے میں رولز ہیں۔ فار ایگزامپل اس میں 6 کموڈیٹیز کون کون سی ہیں؟ سونا ہے، چاندی ہے، گندم ہے، نمک ہے، جو ہے، یہ 6 کموڈیٹیز ہیں جن کو بتایا کہ ان کو جب ایکسچینج کریں، یعنی ہوموجینیس کموڈیٹی کو ایکسچینج، گندم کو گندم سے، سونے کو سونے سے، چاندی کو چاندی سے ایکسچینج کریں گے تو وہ مطلب ایکول ہونی چاہیے اور آن دا اسپاٹ ہونی چاہیے، یعنی 1 کلو گندم سے ہی ایکسچینج ہو سکتی ہے اور آن دا اسپاٹ اسی موقع کے اوپر میں نے اس کو ایکسچینج کرنا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور اگر میں سونے کو چاندی سے کر رہا ہوں، گندم کو کھجور سے کر رہا ہوں، نمک کو کسی اور فارم سے کر رہا ہوں، تو اس کے اندر میں کوانٹٹی کو چینج کر سکتا ہوں، 10 کلو گندم کو 10 کلو کھجور سے، 20 کلو کھجور سے ایکسچینج کر سکتا ہوں، لیکن آن دا اسپاٹ ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ہوموجینیس کموڈیٹیز ہوں گی تو کوانٹٹی بھی سیم ہو اور آن دا اسپاٹ بھی ہو، ہیٹروجینیس کموڈیٹیز ہوں گی، کوانٹٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے لیکن آن دا اسپاٹ ایکسچینج ان کا ضروری ہے۔ بہرحال یہ ایکسپلینیشن ہے، اس کو اگر مزید آپ پڑھنا چاہیں تو آپ ڈفرینٹ بکس کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے اس کی تفصیل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سود کے متعلق کچھ غلط فہمیاں جو لوگوں کے اندر عمومی طور پر پائی جاتی ہیں، بالخصوص جو ایک سودی بینکاری نظام ہے، ان کی طرف سے یہ اکثریت یہ اعتراض آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود کو انہوں نے ڈفرینشیٹ کر دیا کہ ایک کمرشل انٹرسٹ ہے اور ایک کنزمپشن لون کے اوپر سود ہوتا ہے، یعنی تجارتی اور صرفی۔ تھوڑا ایکسپلین کر لوں کہ اگر میں کسی کو قرض دوں کہ تم کاروبار کر لو اور وہ کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار سے مجھے کچھ اس پر نفع دیتا ہے، یہ تجارتی سود ہوگا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو اس کو بائفرکیٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک ذاتی ضرورت کے لیے کسی کو چاہیے پیسے، میں اس کو قرض دوں اور اس پر اس کو کہوں کہ مجھے نفع دو، تو یہ ایک دوسری صورت ہے۔ ان حضرات کا یہ موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارتی سود جو ہے وہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ظلم نہیں پایا جاتا۔
کہ اگر میں کسی کو کاروبار کے لیے دوں اور کاروبار میرے پیسے سے کرے اور اس پر مجھے اگر کاروبار سے ان کر کے مجھے بھی کچھ دے دے تو اس میں کوئی ظلم تو نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو میں ذاتی استعمال کے لیے دوں اور وہ اپنی پرسنل یوز کے لیے کنزمپشن کے لیے لے اور میں اس کو کہوں مجھے اس پر سود دو، تو یہ ظلم والی بات ہے. اس لیے کیونکہ سود ظلم کی وجہ سے حرام ہوا ہے، اس لیے ایک میں ظلم پایا جاتا ہے، ایک میں ظلم نہیں پایا جاتا. تو ایک صورت جائز ہے، ایک صورت ناجائز ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم نے تعریف کے اندر بیان کیا، کل قرض جر منفعت فہو ربا، ہر وہ قرض، کوئی بھی قرض ہو، چاہے اس میں کوئی بائفرکیشن قرآن اور حدیث کے اندر کہیں پر بھی موجود نہیں ہے کہ جی تجارتی سود ہو رہے اور صرفی سود ہو رہے، بلکہ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر دونوں سود، جب یہ آیات مبارکہ حرمت کی نازل ہوئی تو اس وقت تجارتی بھی پایا جاتا تھا جو کہ ثابت ہے اور صرفی بھی پایا جاتا تھا، اور دونوں کو منع کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے بتایا. تو اس لیے اس کو دلیل اور بنیاد نہ بنایا جا سکتا ہے کہ جب آ گیا کہ قرض اور قرض پر نفع، چاہے وہ صرفی ہو چاہے وہ تجارتی ہو، دونوں صورتوں کے اندر ناجائز ہے. ظلم اس کی حکمت ہے، اس کی علت کبھی بھی نہیں ہے. ظلم کو سود کے اندر علت نہیں بنا سکتے، حکمت ضرور ہوگی لیکن علت نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کے احکام کو بدل لیں. تو اس لیے چاہے صرفی ہو چاہے تجارتی ہو، دونوں ناجائز ہیں. دوسرا ایک اور جو مسکنسیپشن ہے عموماً وہ ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ اور سمپل انٹرسٹ کے اوپر. اکاؤنٹنٹ حضرات بہتر سمجھیں گے اس کو کہ اگر میں کسی کو 1,00,000 روپیہ قرض دوں اور اس پر 10% کہوں انٹرسٹ ہوگا اور وہ 10% ایک مہینے بعد لگتا ہے، پھر اس کو اماؤنٹ جمع ہوتی ہے، پھر اس پوری اماؤنٹ پر 10 پھر لگتا ہے، پھر وہ بھی جمع ہوتی ہے، پھر یعنی کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے اس کی، پرنسپل میں انٹرسٹ ایڈ ہو کے اس پر پھر انٹرسٹ لگ کے پھر وہ ایڈ ہو کے، یعنی اس طرح کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے. اس کمپاؤنڈنگ کے ذریعے اگر انٹرسٹ لیا جائے، اگر کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ ہوگا تو وہ ناجائز ہوگا. لیکن اگر میں کسی کو 1,000 دوں اور کہوں ایک ہی دفعہ کمپاؤنڈ نہیں ہوگا، صرف 10% مجھے تم نے انٹرسٹ دے دینا ہے، اس پر کمپاؤنڈ نہیں کروں گا، تو یہ جائز ہوگا. ایک یہ بھی مسکنسیپشن ہے ان کی. وہ یہ کہتے ہیں قرآن کے اندر آئے اضعافا مضاعفہ کے ڈبلڈ اور ری ڈبلڈ لون نہ لو، یعنی دگنا اور چگنا لون سود نہ لو. وہ اس کو بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں اگر دگنا اور چگنا نہ لینے کا آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے سمپل ایک دفعہ لینے کی اجازت ہے. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. ایک دفعہ ہو، وہ تو تاکیداً ایک بات کی ہوئی ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں یار زیادہ کام نہ کر، مطلب کسی چیز کو ریفر کرتے ہیں کسی کی تاکید زیادہ کرنے کے لیے، اس لیے قرآن نے بتایا دگنا اور چگنا لون نہ لو، سود نہ لو لون کے اوپر. تو اس لیے اگر وہ کمپاؤنڈ ہو یا سمپل ہو، دونوں صورتوں کے اندر کمپاؤنڈ، سمپل، کمرشل، کنزمپشن ان فارم آف یوزلی، تینوں چاروں جو ہیں یہ سارے کے سارے ناجائز ہیں. ڈیفینیشن آپ کو بتا دی، اس کو امپلیمنٹ کر لیں ہر جگہ کے اوپر. اس طرح کی کوئی اس کے اندر بائفرکیشن نہیں ہے کہ کوئی کمرشل ہے، کوئی کنزمپشن ہے، کوئی صرفی ہے، کوئی تجارتی ہے، ایسی کوئی بھی بائفرکیشن نہیں ہے. اس کے بارے میں اگر آپ تفصیلات پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ تفصیلات موجود ہیں. ایک کتاب ہے سود پر تاریخی فیصلہ، جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا، الحمدللہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے، اور اس کا انگلش ویریئنٹ بھی موجود ہے ہسٹورک ججمنٹ آن انٹرسٹ کے اوپر. آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں، تفصیلات بتا دی ہیں مفتی صاحب نے اس کے اندر کہ کیسے اسلامک صرفی، کیسے سود حرام ہے، کون سی فارم اس وقت پائی جاتی تھی، کون سی نہیں پائی جاتی تھی. تو آپ اس کتاب کو ریفر کریں، ضرور پڑھیں. بلکہ میرا مشورہ ہے، میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں سود پر تاریخی فیصلہ، اس کو اردو نام ہے ہسٹورک ججمنٹ آن انٹرسٹ، سپریم کورٹ کی طرف سے جو سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا، تو اس کو آپ ضرور پڑھیں اپنی ایک دفعہ. تو آپ کو مزید جو ہے اس کے اندر گہرائی ملے گی کہ سود کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اچھا، اب یہاں تک ہم کلیئر ہو گئے کہ ہمیں سود سے بچنا ہے. سود سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ اگلی چیز، سود سے بچنا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ سود کی تعریف تو سمجھ آ گئی کہ سود کیا ہوتا ہے، سود سے کیوں بچیں؟ ایک اگلا سوال، سود سے کیوں بچیں؟ تو اب پھر ہمیں سورسز آف شریعہ کی طرف جانا پڑے گا کہ سورسز آف شریعہ میں سود سے بچنے کے کیا احکام ہیں. سورسز آف شریعہ کے اندر سود سے بچنے کے کیا احکام ہمیں دیے گئے ہیں. تو اب قرآن پاک کے اندر اگر ہم دیکھیں، اگر شریعت کے کسی فار ایگزامپل نماز چھوڑتے ہیں، روزہ چھوڑتے ہیں، حج چھوڑتے ہیں، قرآن کے اندر اتنی سخت وعید، یعنی اتنی سختی اللہ نے قرار نہیں دی کسی بھی حکم کے اوپر جتنی اللہ نے سود کے معاملے کے اندر، یعنی سود کو نہ چھوڑنے پر اللہ نے جتنی سختی کا اور جتنا غصے کا
اللہ نے اپنا اظہار کیا ہے، اتنا شریعت کے کسی حکم کے اندر قرآن مجید میں اور کوئی حکم نہیں ہے جس پر اللہ رب العزت نے اتنی سختی سے بیان کیا ہو۔ سورہ بقرہ کے اندر 278 اور 279 آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رَؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سود جو تمہارے ذمہ سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ یعنی پہلے اللہ نے کہا چھوڑ دو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اس کی مغفرت سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، وہ چاہے تو سب کچھ معاف کر دے گا۔ جو آج تک کیا، جو کھایا، جو ابھی ذمہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لیکن اگر اس حکم کو سمجھنے کے باوجود، پہنچنے کے باوجود اب اگر تم اس کو نہیں چھوڑ رہے تو پھر فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی سوچیں ہم اس بات کو، اگر آج ہم کہیں سپر پاور سے ہماری ٹکر ہو جائے کسی دنیا کے اعتبار سے، ہم کہتے ہیں یار ہمیں تو وہ ریزہ ریزہ کر دے گا، ہم نہیں بچیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاملات کے اندر، ہمارے سسٹمز کے اندر سود ہو اور اللہ رب العزت سے جنگ کے اندر صبح و شام ہم مبتلا ہوں اور ہر چیز کے اندر سود پایا جائے، ہم اس کو چھوڑیں بھی نہ اور اس کو جائز ثابت کرنے کے اوپر کام کریں اور سود کو ختم کرنے کی کوئی محنت بھی نہ کریں، اور ہم سمجھیں کہ ہمارے اوپر ہم ترقی کر لیں گے بینگ اے مسلم۔ بھائی اللہ کا جب اعلان جنگ ہو گیا تو یہ سمجھنا بے وقوفی ہے کہ اب میں کامیاب ہو جاؤں دنیا اور آخرت کے اندر، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ سے جنگ کر کے ایک ہی نتیجہ ملے گا، وہ ہے ناکامی، ناکامی کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، کہ میں سود کو تباہ و برباد کرتا ہوں، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہوں۔ اللہ قرآن کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ سود چیز ہی ایسی ہے جو تباہ ہوتی ہو، سود چیز ہی ایسی ہے جو تباہ ہوتی ہو۔ ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ میں 100 دے رہا ہوں 150 آ رہا ہے، میں لاکھ دے رہا ہوں 2 لاکھ آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یہ مال کا حفظ اللہ کے اوپر ایمان کی کمزوری ہے۔ ورنہ اللہ کہتا ہے وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، میں تو سود کو تباہ کرتا ہوں۔ وہ کیسے تباہ کرتا ہے؟ ہم نے دیکھ لیا 2007-8 کے اکنامک کرائسس کے اندر بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز جو سود کے نام پر اور پوری کیپٹلزم ایک جو سود کے اوپر اور جس کے اندر مطلب پایا جاتا ہے، وہ ہچکولے کھائے پہلے اور ابھی پھر ایک ایسی نہج سے گزر رہی ہے کہ دوبارہ وہ ہچکولے کھا رہی ہے اس سود کی بنیاد پر۔ کیوں؟ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، سود پر کوئی معاملہ ہوگا اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہو، اس میں ہم فلرش کر جائیں، اس میں ترقی ملے، دس از ناٹ پاسبل ایٹ آل، کیونکہ اللہ کا یہ دعویٰ ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے آ جائے اور وہ کامیابی سمجھے، یہ اس کی بے وقوفی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو ہمیں دن بدن دیکھیں، ہمارے معاملات کے اندر کہیں سود تو نہیں پایا جاتا۔ اس کے علاوہ کچھ احادیث مبارکہ ہیں جس کے اندر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ سود دینے والا، سود لینے والا اور سود کا گواہ بننے والا، یہ تینوں شخص پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ تینوں چیزوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے۔ اب جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لعنت بھیجیں اور وہ یہ سمجھے میں کامیاب ہو جاؤں گا دنیا آخرت کے اندر، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی وہ شفاعت والے نبی جس نے اس امت کی، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، یعنی ایک ایک کو جنت کے اندر لے کر جانا ہے، جب وہ لعنت بھیج دیں اور وہ کہہ دیں سود لینے والا، سود دینے والا اور سود کا گواہ بننے والا جو لعنتی ہیں اور یہ سارے ایک جیسے ہیں، اس کے باوجود ہم سمجھیں ہم کامیاب ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ ناکامی ہی ہوگی، ناکامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ترمذی شریف میں بھی یہ ہے، مسلم شریف، مسند احمد، تینوں کے اندر یہ حدیث منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ، ربا has 70 segments, the least serious being equivalent to a man committing adultery with his own mother، کہ مطلب یہ سوچنے والی حدیث ہے کہ 70 درجے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے بتائے، اور سب سے لیسٹ یعنی سب سے کم تر درجہ ایک سود کا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسا کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر لے، یعنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، یہ ایک سود کھانے کا سب سے لیسٹ درجہ۔
اس سے اور کم کوئی درجہ نہیں ہو سکتا. اور ہم سوچیں معاشرے کے اندر کہ ایسا شخص جو ماں سے بدکاری کرے وہ کتنا ایک گھٹیا سمجھا جائے گا کہ یار ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے یہ شخص, اس نے کی. تو اب اللہ اور اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ جو سود کھاتا ہے, جو سود نہیں چھوڑتا, جو سود میں مبتلا ہے, اس کا کم تر درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اللہ ہم ساروں کی حفاظت فرمائے. عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ 1 درہم سود کا کھانا, 1 درہم سود کا کھانا, اگر آج کے حساب سے میں کنورٹ بھی کروں ویسے سمجھنے کے لیے 30 روپے اگر پاکستانی اعتبار سے, ویسے 1 روپیہ بھی کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے. پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے اوپر گئے, یہ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہاں دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ گھروں جتنے بڑے اور اندر سانپ نظر آ رہے, ان کے پیٹوں کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرمایا 4 لوگ جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا اللہ ان کو کبھی بھی, اور نہ ہی وہ کبھی جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے, نہ وہ کبھی جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے. پہلا شخص وہ جو ہیبیچول ڈرنکر ہو, یعنی جو عادتاً شراب پیتا ہو. دوسرا وہ شخص جو سود کے اندر مبتلا ہو. تیسرا وہ شخص جو یتیم کا مال ناحق کھائے. چوتھا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو. اگر یہ چار شخص حدیث کے اندر آتا ہے, یہ جنت میں داخل تو ہوں گے نہیں, اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. حدیث کا مفہوم ہے. تو بھائیو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح عبادات ہماری زندگی کے اندر ضروری ہیں, اسی طرح معاملات کو درست کرنا, اپنی زندگی کے اندر ایک دوسرے سے ڈیلنگ کو درست کرنا, یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز پڑھنے کو میں ضروری سمجھتا ہوں, اتنا سود سے بچنے کو میں ضروری سمجھوں, جتنا میں نماز ذکر روزہ رکھنے کو ضروری سمجھتا ہوں. اس طرح میں گھر کی زندگی کو, ماں باپ سے سلوک کو, اپنی بیوی سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی جتنی حد ہو سکتی ہے کوشش کروں. یہ سارا دین ہے, دین سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی تاجر تجارت کر رہا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل رہا ہے تو وہ دین کا کام کر رہا ہے, وہ شریعت کا کام کر رہا ہے, اس کو منع نہیں کرنا چاہیے. حلال کمانا عبادت ہے, حلال کمانا عبادت ہے. اور حلال کمانے والا تاجر, حضور علیہ السلام نے مجھے حدیث پاک کے ایک مفہوم جو یاد آ رہا ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں, یعنی وہ جنت میں جائے گا, حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. اگر تجارت برا ہے تو پھر کیسے جا سکتے وہ جنت میں؟ تو اس لیے یہ مسکنسیپشن نکالیں کہ دین کا تعلق صرف مساجد سے ہے, صرف خانقاہوں سے, صرف مدارس سے نہیں, بلکہ میرے معاملات کے اندر, میری روزمرہ کی زندگی کے اندر میری دین کی جتنی میرے معاملات ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق ہو جائیں, تب ہم دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے. یہ تھی ربا کی پوری تفصیل. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ربا کا آلٹرنیٹ کے انشاءاللہ 5-7 منٹ اور چلیں گے, پھر انشاءاللہ کوسچن آنسر سیشن ہوگا, تو اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیں گے. اب ہم اگلی چیز دیکھتے ہیں کہ اچھا ربا سے بچنا چاہیے, تو ربا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب جب ربا سے اتنا, اب ہر بینکنگ سسٹم اور بہت سارے معاملات ربا بیسڈ ہیں, جب میں کسی کو کہوں بچو تو اس کو آلٹرنیٹ دینا بھی تو میرے ذمہ ہے. جب میں اس کو بتاؤں یار یہ شریعت کے احکام ایسے چلیں, تو اس کا سلوشن بھی میں قرآن سے دیکھوں گا. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آلٹرنیٹ میں سورسز آف شریعہ سے جا کے دیکھوں گا, تو میں قرآن کے اندر سلوشن دیکھتا ہوں کہ ربا سے بچنے کا سلوشن کیا ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے پہلے سلوشن بتایا, پھر ربا کی حرمت کو بیان کیا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, سورہ بقرہ کی 275 نمبر آیت ہے 275. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, تجارت کو حلال کیا اور حرام کیا سود کو. یعنی جہاں دیکھیں سود اور تجارت کو اکٹھا ذکر کیا, وجہ کیا ہے؟ ایک کی حرمت بیان کی اور ایک کو حلال ثابت کیا. اگر حرام سے ہم اپنے زندگی کے اندر اگر سود سے بچنا ہے تو ہمیں کس پر آنا ہے؟ ٹریڈ پر آنا ہے, تجارت پر آنا ہے. یعنی سود کا آلٹرنیٹ کیا ہمارے پاس؟ تجارت ہے. سود سے بچنے کے لیے ہمارے پاس آلٹرنیٹ تجارت ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا, اور اس حدیث 275 نمبر آئے تھے اس کے اندر یہ بیان ہوا. اب یہاں سود تو الحمدللہ کوشش کی کہ بہتر طریقے سے ہم سمجھ لیں. اب چھوٹی سی تفصیل, تجارت کیا چیز ہوتی ہے؟ سود تو بتایا قرض, پیسہ دینا, قرض دینا, اس پر نفع لینا, یہ سود ہے.
تجارت ہوتا ہے کسی بھی کموڈیٹیز کو بیچنا، کسی بھی ایسٹ کو بیچنا، کسی بھی ایسی چیز کو جس کی اپنی یوٹیلیٹی اور اس کی اپنی کوئی حیثیت ہو، اس کو بیچنا اور اس پر نفع کمانا، یہ تجارت ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ پین ہے، اس پین کو سیل کرتا ہوں، یہ پین میں نے 10 روپے کا خریدا، کسی کو 15 روپے میں بیچتا ہوں، تو یہ سیل ہے، یہ قرض نہیں ہے۔ جب سیل کی ٹرانزیکشن، جب کوئی چیز بیچتا ہوں تو بیچنا تجارت ہے، اور 10 کی چیز 15 میں بیچ سکتا ہوں، یہ جائز ہے۔ کسی چیز کو بیچنا جائز ہے۔ اب میں نے یہ پین 10 کا خریدا، 10 کا آگے 15 کا بیچا، مجھے کتنے بچے؟ 5 روپے۔ 10 کا خریدا، 15 کا بیچا، مجھے کتنے بچے؟ 5 روپے۔ یہ 5 روپے میرے لیے لینا جائز ہے اگر میں سیل کی ساری کنڈیشن کو پورا کروں، جو انشاءاللہ آگے سیشنز میں آپ پڑھیں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں کسی شخص کو 10 روپے قرض دوں اور کہوں مجھے 15 روپے واپس کرو، اب یہ والی ٹرانزیکشن سود ہے۔ الٹیمیٹلی اگر دونوں کے اندر میں دیکھوں مجھے کتنا بچا؟ دونوں کے اندر 5 بچا، تجارت کر کے بھی 5 بچا رہا ہوں اور سود پر دے کر بھی 5 بچا رہا ہوں، لیکن ایک کو اللہ رب العزت جائز کہہ رہے ہیں اور ایک کو اللہ رب العزت ناجائز کہہ رہے ہیں۔ دوسری ٹرانزیکشن سود کی ہے، پہلی ٹرانزیکشن سیل کی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے، سیل اور سود کے اندر، یعنی تجارت اور سود کے اندر بہت تھن سا ڈفرنس ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک قرض کا معاملہ ہوگا، اس پر نفع ہوگا، ایک کموڈیٹی کا معاملہ ہوگا، اس پر نفع ہوگا، ایک جائز ہوگا، ایک ناجائز ہوگا شریعت کے اندر۔ اس لیے عمومی طور پر اکثر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ دونوں کا آؤٹ پٹ سیم ہے، آؤٹ پٹ سیم، دونوں میں 5 روپے بچنے کی، 5 روپے حرام نہیں ہوئے۔ اس کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، اس طریقہ کار کی وجہ سے ایک چیز حلال ہوئی، ایک چیز حرام ہوئی۔ طریقہ شریعت کے اندر بتاتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے، یہ کیا چیز حرام ہے۔ مثال کے طور پر میں مرغی خریدنے جاتا ہوں، ایک شخص ہے جو ڈائریکٹ اس کو سلاٹرنگ ایسے کرتا ہے کہ اس پر تکبیر بھی نہیں پڑتا اور ڈائریکٹ جھٹکے سے گردن کاٹ لیتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو پہلے تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کا گردن کاٹتا ہے۔ اب دونوں مرغیوں کو میں دیکھوں، بیٹ بھی ایک ہوگا، ان کی کڑھائی بناؤں، کڑھائی کا ٹیسٹ بھی ایک ہوگا، برگر بناؤں ایک ہی نکلے گا، یعنی باقی سارے اعتبار سے، آؤٹ پٹ کے اعتبار سے سیم ہوگا، لیکن شریعت کے معاملات کے اندر اگر ہم دیکھیں گے ایک حلال ہوگا، ایک حرام ہوگا، کیونکہ وہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا جو شریعت نے بتایا تھا۔ تو اس لیے بہت تھن سا ڈفرنس ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کفار کو بتایا کہ بھائی یہ 10 روپے دے کر 5 روپے نہ کماؤ، کوئی چیز بیچ کر 5 روپے کماؤ، تجارت کرو، سود نہ کرو، انہوں نے کہا یہ کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے۔ میں 10 روپے دے کر 5 روپے کماؤں یا 10 روپے کا پین بیچ کر 5 روپے کماؤں، دونوں میں تو مجھے 5 بچنے، تو اس لیے یہ کان کو ادھر سے پکڑنے یا ادھر سے پکڑنے کی بات ہے۔ جیسا کہ آج اعتراض اسلامک بینکنگ کے اوپر بھی لوگ انفارچونیٹلی کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ بھی کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، تو اس کا جواب جو اس وقت اعتراض کیا خود اللہ رب العزت نے دیا۔ وہ کیا دیا؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں تجارت اور سود ایک جیسی ہے، جو لوگ کہتے ہیں تجارت اور سود ایک جیسی ہے، قیامت کے دن وہ کھڑے ہوں گے ایسے جیسے پاگل اور بھنگلوں کی طرح، ان کو شیطان نے مس کیا ہوگا، کیوں کہ قالوا انما البیع مثل الربا، یہ کہتے تھے ربا، سود اور تجارت تو ایک ہی چیز کا نام ہے، سود اور تجارت ایک ہی چیز کا نام ہے، یہ تو کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑنے کی بات ہے۔ تو پھر اللہ آگے دعوے کے طور پر یہ کہتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ میں ہوں جس نے ایک کو حلال کیا اور ایک کو حرام کیا۔ تو بھائی there is a thin difference between interest, سود and trade. So we have to understand this basic difference to understand whole Islamic banking model. ہم آؤٹ پٹ پر کبھی بھی نہ جائیں کہ وہاں بھی ڈپازٹ ہے، یہاں بھی ڈپازٹ ہے، وہاں بھی فائنینسنگ ہے، یہاں بھی فائنینسنگ ہے۔ فرسٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا انٹیگرل پروسیجر جس کی بنیاد پر وہ ڈپازٹ اور فائنینسنگ دی جاتی ہے۔ اگر ہمیں وہ پروسیجر سمجھ آ گیا اور وہ شریعت کے مطابق ہوا تو جائز ہوگا، ادروائز وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ میں یہ امید کرتا ہوں آج کے سیشن سے ہمیں سورسز آف شریعہ، سود کی تعریف اور سود کی قسمیں اور سود اور تجارت کے اندر جو ڈفرینس ہے وہ ہمیں انشاءاللہ معلوم ہو گیا ہوگا۔
یہ سیشن ہمارا چلتا رہے گا. اسلامک بینکنگ ایکسپرٹس جو الحمدللہ ہمارے ساتھ پوری ٹیم موجود ہے، جس میں شریعہ اسکالرز، مفتیان کرام، علماء اعظام، جو دونوں سائڈ کے الحمدللہ بینکنگ سسٹم کی بھی اور فقہ کی اور دینی علوم کی بھی مکمل گرپ رکھتے ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہمارے ساتھ جو آ کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے رہیں گے. آپ اس پیج کے تھرو اور اسپیشلی streamkar.com کے اوپر آپ کوشش کریں وہاں سے آن لائن ہوں، آپ ان سیشنز کو سنتے رہیں. انشاءاللہ آپ اس کو خود بھی سنیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو عمل کے اندر لائیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے لیکچر سے اور اس پھیلانے سے کوئی ایک شخص بھی سود کو چھوڑ دیتا ہے اور سود سے بچ جاتا ہے تو بھائی ہماری کامیابی کے لیے یہ کافی ہے، ایک شخص. لیکن ہم نے پوری دنیا کو سامنے رکھنا ہے اور انشاءاللہ پوری دنیا کو ایک سسٹم ایسا دینا ہے جو اسلام کا سسٹم ہے. فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ آج کا ہمارا سیشن تھا. اس کے بعد 5-7 منٹ آپ کے چاہیے ہوں گے جو ڈیلی لائف کے اندر، ہماری گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر کن کن جگہوں پر سود پایا جاتا ہے جس سے ہم نے بچنا ہے. پہلا معاملہ میں نے دیکھا جو پاکستان کے اندر ڈفرنٹ جگہوں پر انفارچونیٹلی میں نے ایکسپیرینس کیا کہ گھروں کے اندر قرض دیتے، مطلب گھروں کے اندر یا مارکیٹس کے اندر قرض دیا جاتا ہے اور قرض پر نفع لیا جاتا ہے، سود لیا جاتا ہے. اب قرض کسی جگہ دیا جائے اور اس پر پہلے سے طے شدہ نفع ہو، یہ سود ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسری ایک چیز رہن کا مسئلہ ہے. عمومی طور پر پایا جا رہا ہے کہ اگر میں کسی کو رہن پر کسی کو قرض دیتا ہوں، 1 لاکھ روپے لیٹ سے کسی کو قرض دیا، میں اس کو کہتا ہوں اپنا گھر جو ہے نا وہ گروی پر میرے پاس رکھوا دو، اپنا گھر گروی میں میرے پاس رکھوا دو اور جو اس گھر کا رینٹ آئے گا وہ رینٹ بھی میں لوں گا. یعنی قرض تو بعد میں لوں گا ہی لوں گا، اس گھر کا رینٹ بھی میں لوں گا. اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک اس کا گروی رکھوانے کا تعلق ہے، قرض کے عوض گروی رکھوائی جا سکتی. میں اس کو کہہ سکتا ہوں ایز اے سیکورٹی مجھے دو، اگر کل تم ڈیفالٹ کر کے مجھے پیسے واپس نہ کیے تو میں آپ کے گھر کو بیچ کر صرف اپنے قرضے کی حد تک میں پیسے لے لوں گا، باقی آپ کو واپس کر دوں گا. لیکن اس سے قرض بھی لوں واپس اور ڈیورنگ دا ٹینیور میں اس کے گھر کے رینٹل بھی لوں، یعنی 1 لاکھ علیحدہ لوں اور اس کے گھر کے رینٹل بھی لوں. یہ رینٹل لینا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، یہ سود کی شکل ہے، ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے. عمومی طور پر رہن کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، قرض دیا جاتا ہے، اس سے کوئی چیز گاڑی لے لوں یا گھر لے لوں یا کوئی بھی ایسی چیز لوں جس سے کسی قسم کا بینیفٹ میں لوں، یا میں گھر لوں اور گھر رینٹ تو نہ لوں، اس کو گھر میں رہ لوں خود اور اس کا رینٹ بھی نہ دوں اس کو. اب یہ رہنا بھی بینیفٹ ہے، اس کی بھی اجازت موجود نہیں ہے. قرض پر نفع خود اللہ رب العزت ہمیں دیں گے. دوسری صورت یہ ہے. تیسری صورت جو ہمارے عمومی طور پر پائی جاتی ہے وہ ہے کنونشنل بینکس کے اندر سیونگ اکاؤنٹس کے اندر ڈپازٹ. یعنی سودی بینکوں کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، ان سیونگ اکاؤنٹ کے اندر قرض کی بنیاد پر ہمارا پیسہ پڑا ہوتا ہے جس پر نفع پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے اور ہمیں اس پر نفع آ رہا ہوتا ہے اور ہم اس نفع کو لے رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ پروفٹ ہے، یہ بڑھ رہا ہے. یہ سود ہے. کنونشنل بینکنگ کے اندر، سودی بینکوں کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھنا اور اس پر نفع لینا یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے تمام لسنرز سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس اسلامک بینکنگ کا کوئی آپشن موجود ہے آپ کے محلے کے اندر، سٹی کے اندر، شہر کے اندر، ملک کے اندر، تو آپ اسلامک بینکنگ کو پریفر کریں. وہ آپ کی اپنی مرضی سے سلیکشن کر سکتے ہیں. آپ اسلامک بینک کو پریفر کریں. کنونشنل بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھولنا اور اس پر نفع لینا یہ سود کے زمرے کے اندر آتا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. چوتھی ایک چیز، سرٹیفکیٹس لیے ہوتے ہیں سیونگ بچت جو ہمارا غالباً بینک ہے اس کے اندر پیسے رکھے ہوتے ہیں یا ان کے سرٹیفکیٹس ہیں وہ خریدے جاتے ہیں جس پر نفع لیا جاتا ہے، وہ بھی ناجائز ہے. اسی طرح پرائز بانڈز لیے جاتے ہیں جو گورنمنٹ ایشو کرتی ہے. پرائز بانڈ کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب دارالعلوم کراچی کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ پرائز بانڈ کے اندر سود پایا جاتا ہے. پرائز بانڈ جس کے اوپر پرائز ملتا ہے اس کے اندر سود پایا جاتا ہے. اس لیے پرائز بانڈ کا لینے کی اجازت موجود نہیں ہے شریعت کے اندر. ہمیں رہن کے مسئلے کے اندر، پرائز بانڈ کے مسئلے کے اندر، کنونشنل بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کے اندر ان ساری صورتحال سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ہم کوشش کریں کہ خود بھی بچیں
اور اپنے دوسرے دوست احباب، اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اس سے بچائیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جس طرح عبادات پر الحمدللہ محنت ہو رہی ہے، اسی طرح ہم اپنی معاملات کے اوپر بھی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ کویسچنز دیکھ رہا ہوں جو لائیو چل رہے ہیں پیج کے اوپر، جو لوگ پوچھ رہے ہیں انشورنس کے متعلق کہ انشورنس کے بارے میں کیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال پوچھے جائیں۔ آج کے متعلق آپ کے یہ جو باقی سوالات ہیں، انشاءاللہ ہمارے اس پورا اسکیجول ہے، اس کے اندر انشورنس کا علیحدہ ایک دن پورا سیشن ہوگا، جس میں کنونشنل انشورنس ورسز تکافل کے اوپر فل ڈیٹیل، جس طرح الحمدللہ آج کرنے کی کوشش کی ہے، اس طرح وہاں پر ایکسپرٹ آ کر اس کو فلی ایکسپلین کریں گے، اور اس وقت انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ انشورنس کے متعلق کیا شریعت کے احکام ہیں۔ سمجھنے کے لیے صرف مسئلے کی حد تک ابھی یہ ہے کہ کنونشنل انشورنس، اس کے اندر سود بھی پایا جاتا ہے، اس کے اندر انسرٹینٹی بھی پائی جاتی ہے، اس کے اندر گیمبلنگ بھی پائی جاتی ہے، اس کے اندر بے الکالی بالکالی بھی پایا جاتا ہے۔ ان چار مسئلوں کی وجہ سے انشورنس جائز نہیں ہے، انشورنس حرام ہے۔ ہمارے پاس اس کے لیے آلٹرنیٹ جو شریعہ کمپلائنٹ ہے، جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے، وہ تکافل ہے، اور الحمدللہ تکافل کمپنیز پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر آپریٹ ہو رہی ہیں۔ اور ابھی تو کنونشنل جو انشورنسز تھی، انہوں نے بھی تکافل کے اندر کنونشنل انشورنسز تھی، انہوں نے تکافل ونڈوز اوپن کر لی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس سے انشورنس سے بچنا چاہیے، اگر ضرورت ہے تو تکافل کی طرف جائیں۔ تکافل شریعہ کمپلائنٹ ہے اور جائز ہے، اور مستند علماء و مفتیان کرام کی زیر نگرانی چل رہا ہے، تو وہاں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر وہاں کہیں پر کسی اگر ایسا ہے جو ٹریڈنگ کی بنیاد پر ہے، مثال کے طور پر اسلامک بینکس کے اندر سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ ٹریڈ بیسڈ ہوتے ہیں، اس کے بیک پر سود نہیں ہوتا، ٹریڈ ماڈل امپلیمنٹڈ ہے، اس لیے ان سرٹیفکیٹس کا لینا جائز ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر کوئی پیسہ دیا آپ نے اور اس پیسے قرض کی بنیاد پر تھا اور اس پر پہلے سے نفع طے شدہ تھا، تو وہ سرٹیفکیٹ کا نام دیں یا کسی بھی چیز کا نام دیں۔ جس طرح سیونگ اکاؤنٹ میں ہم پیسے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں آگے۔ کنونشنل بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں، وہ کہتے ہیں ہم آگے انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پروفٹ اینڈ لاس شیئر کریں ہمارے ساتھ، مطلب پروفٹ اینڈ لاس شیئر نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، پری ایگریڈ پروفٹ ریٹ ہوتا ہے، وہ شیئر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ان کے بزنس کے رسک اینڈ ریوارڈ کے اندر شیئر ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ قرض کی صورت ہے اور قرض پر نفع ہوتا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ اگر پارٹنرشپ بیسڈ ہے تو پارٹنرشپ بیسڈ میں اس کی اجازت موجود ہے، ادروائز اس کی اجازت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ یہاں پر پوسٹ کریں، انشاءاللہ ہمارے پاس 2-3 منٹس ہیں، ہم اس کے اندر اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ اسلام بھائی نے سوال کیا کہ اسلامک بینکنگ میں جاب کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ میں کیونکہ میٹیریل بیسڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ سود سے ڈیفرنٹ کس طرح ہیں؟ انشاءاللہ صرف آج ہم نے سود کی تعریف ڈسکس کی، پہلے سود سمجھ لیں، سود ہوتا کیا ہے۔ انشاءاللہ کمنگ سیشنز کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامک بینکنگ کے اندر ڈپازٹ کیسے لیا جاتا ہے، وہاں ٹریڈ کیسے ہے، کون سا شریعت کا کانٹریکٹ ہے، اور پھر اس پیسے کو کہاں کہاں انویسٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں کیسے شریعت کے کن اصولوں کو فالو کیا جاتا ہے۔ آپ میرے خیال میں ابھی اس کا جواب دینا قبل از وقت ہوگا، تو بہتر یہ آپ انتظار کریں اور فل فلیج سیشن کے ساتھ اس کے انتظار کریں، انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے ایکسپرٹ اس کا جواب دے دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی مقدس بارگاہ عالی کے اندر قبول فرمائیں، اور ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق دیں، اور حق بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق دیں۔ انشاءاللہ میں بھی اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ سود سے بچوں گا، اور سود سے بچنے کے لیے امت مسلمہ کے لیے مجھ سے جتنی کوشش ہوگی میں کروں گا۔ آپ سب حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے انفرادی طور پر اس محنت کو جاری رکھیں اور سود سے بچنے کی کوشش کریں۔